اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بحث جو ہے وہ آج ہوگی انشاءاللہ خود سازی کے حوالے سے۔ خود شناسی پہ کچھ ہم نے گفتگو کی ہے، خود سازی کا مرحلہ آگے ہے۔ یہ بات انشاءاللہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے، خالق نے انسان کی خلقت جو ہے وہ ایک ایسے عظیم ہدف کے لیے خلق فرمایا ہے جو کہ حتیٰ کائنات سے بھی وسیع تر ہے۔ اس عظیم تر ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زندگی کو ایک بڑی نعمت ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کائنات کی ساری نعمتوں میں سب سے عظیم تر نعمت جو ہے وہ یہی زندگی ہے۔ تو اس زندگی کو کیسے پلان کیا جائے، کیسے اس زندگی کے ہدف کو حاصل کیا جائے، تو بہت واضح ہے کہ ہمیں زندگی کو عمومی چھوٹے چھوٹے معاملات میں، جس کو کیا کہتے ہیں پیٹی ایشوز میں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے ایسے اہداف جو کہ جن کا دنیا میں تو کچھ تھوڑا سا فائدہ ہوگا، لیکن آخرت میں وہ جو اگلی زندگی ہے اس میں وہ کام نہیں آئیں گے۔ تو لہٰذا ہم نے کہاں سے شروع کریں اپنے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے، تو کیا گائیڈ لائن ہے؟ تو اس حوالے سے شروع کروں گا میں۔ 4 آیتیں ہیں قرآن کریم میں جن کے اندر اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا جو بیسک مقصد ہے کہ اتنی بڑی ہستی کو جو کہ لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی ایسی ہستی کہ جس کی وجہ سے اس کائنات کو جو ہے وہ سب کچھ ملا ہے، اس کائنات کو وجود ملا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کائنات کا وجود بھی خیراتی ہے، صدقہ ہے کس کا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس اعتبار سے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رول ماڈل بنیں گی۔ انسان کس کو فالو کرے، کون سی گائیڈ لائن جو ہے اس پہ عمل کرے، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی اور خلقت کے ہدف کو جو ہے وہ قریب سے پا سکے۔ اب ان آیات میں ایک ایک کر کے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بحث کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 129، اور یہ بیسیکلی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ظاہر کہ انبیاء میں بہت ہی عظیم الشان مقام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بلکہ اس وقت جو دین نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اس دین کے بانی بھی حضرت ابراہیم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ سماکم المسلمین، تمہیں مسلم تمہارا عنوان قرار دینے والا وہ ابراہیم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پہ بھی بحث نہیں کرنی، صرف اتنا اشارہ کافی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت ہی بنیادی رول ہے دین اسلام کے حوالے سے، اس کی فاؤنڈیشن کے حوالے سے۔ تو دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 129۔ یہ جو آیت ہے اس میں ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں
اے اللہ ان میں رسول کو بھیج دے. کون سا رسول؟ منہم، جو انہی میں سے ہو. اور وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیات کا، جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے ان پر. یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت جو ہے یہ اس کی تعلیم دے. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرے. یہ آیت تو چھوٹی سی ہے لیکن بہت عظیم الشان مطلب اس آیت میں موجود ہے. آیت میں 3 باتیں فی الحال قابل توجہ ہیں. ایک تو ہے یتلو علیہم آیات کا، تو یہ تلاوت کرے تیری آیتوں کی ان پر. تو آیتوں کی تلاوت کرنا یہ ایک مطلب ہے. آگے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت ان کو ایجوکیٹ کرے، ان کو ٹیچ کرے، ان کو پڑھائے، ان کو تعلیم دے. یہ 2 باتیں ہو گئی. ویزکیہم، اور ان کی نفسوں کو، ان کی جانوں کو پاک کرے. اس کا مطلب ہے یہ جان جو ہے اس کے پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گنجائش ہے کہ یہ جان ناپاک ہو جائے، جو کہ بہرحال یہ تجربہ شدہ چیز ہے. ان تینوں چیزوں پہ میں قبل اس کے کہ تھوڑا ہر 3 مطلب پہ بات کچھ عرض کروں. یتلو، یعلم، یزکی، یہ تینوں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں جس کو ورب کہتے ہیں آپ، یہ ورب جو ہے عربی زبان میں فعل مضارع ہے. فعل مضارع، اب اس کی تفصیل میں جانے کی نہیں ضرورت. مضارع کیا ہے؟ مضارع کا مطلب یہ ہے کہ جس فعل ورب کے شروع میں یا آ جائے، تا آ جائے، یا اور بھی بعض کیفیات ہیں، تو وہ فعل مضارع کا معنی دیتا ہے. فعل مضارع کے معنی میں ایک مطلب یہ ہے کہ فعل مضارع فعل حال، پریزنٹ کانٹینیوس، پریزنٹ انڈیفینٹ کا میننگ دیتا ہے. یعنی گویا یتلو علیہم یعنی کرتا رہے، کرتا ہے، کرتا رہے گا، تقریباً یہ مفہوم دیتا ہے. یتلو علیہم آیات، یعلمہم، مسلسل یعنی کانٹینیوشن کے ساتھ یہ عمل جو ہے نا وہ جاری ہے، جاری رہے گا. تو یہ کنٹینیوشن جو ہے یہ فعل مضارع کی ایک خصوصیت ہے عربی زبان کے اندر. لہٰذا یہ ایک کنٹینیوس عمل ہے، ہدایت کا عمل. آیتوں کی تلاوت، کتاب و حکمت کی تعلیم، اور جانوں کو پاک کرنا. اب یہ کس کے ذمے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے ہے اس آیت میں. اب یہ تینوں مطلب تھوڑا ذرا اس کی تشریح کرتے ہیں. یتلو کیا ہے؟ یتلو جو ہے وہ تلاوت کرنا. آیا اس تلاوت سے مراد تلاوت لسانی ہے جو مثلا ہم لوگ کرتے ہیں، قرآن کریم کی جب تلاوت کرتے ہیں مختلف صورتوں کی، مختلف آیتوں کی، آیا یہ تلاوت لسانی ہے یا اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر پیغمبر آئے ہیں تو ان کا کام ہے خالی آیتوں کی تلاوت کرنا، یہ مراد ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ مراد ہے لیکن اس سے گہرا مطلب ہے. آیتوں کی تلاوت کرنا انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی پرورش کے لیے، انسانوں کی نرچرنگ کے لیے، اس تلاوت سے تھوڑا سا مطلب آگے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ یتلو علیہم آیات کا، تیری آیتوں کی تلاوت کرے. تلاوت دیکھیں، کسی بھی عمل کو پے در پے انجام دینا، یعنی کنٹینیوسلی انجام دینا، یعنی اس عمل میں کوئی فرق، کوئی وقفہ نہ آئے. ایسا وقفہ جو کہ ان نیچرل ہے. چھوٹی چھوٹی بریکس تو ظاہر انسان کے ہر عمل میں ہوتی ہیں. یعنی یہ تلاوت کا معاملہ، تلاوت کا جو عمل ہے یہ مسلسل جاری رہے.
مسلسل پے در پے، یعنی گویا بالفاظ دیگر ہدایت ایک ایسا عمل ہے جس کو مسلسل انجام دینے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں ہر نماز میں، ہر مسلمان سورۃ الحمد کی روشنی میں، اہدنا الصراط المستقیم، ہماری ہدایت فرما، اس لیے کہ گمراہی، انحراف، ڈیویشن، ڈائیورجن کا خطرہ 24/7 ہے۔ لہذا ہدایت یعنی صراط مستقیم پر استقامت، صراط مستقیم پر باقی رہنے کے لیے انسان مسلسل گائیڈنس کا محتاج ہے۔ لہذا یہ تلاوت ایک مستقل عمل ہے، کنٹینیوس عمل ہے۔ فی الحال اتنا ہی مطلب کافی ہے اس لفظ کے حوالے سے۔ آگے ہے یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتوں کی تلاوت کرے۔ ایک تو آیتیں میں نے کہا قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت جیسے ہم کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہاں پہ مطلب جو ہے وہ ہدایت کے حوالے سے بہت گہرا ہے، بہت بالا تر ہے۔ وہ کیا ہے؟ آیتوں کی تلاوت۔ آیات جو ہے وہ جمع ہے آیت کی۔ آیت کا ایک معنی تو ورس بنتا ہے نا، دوسرا معنی ہے سائن۔ آیات کا تیرے سائنس، یور سائنس، تیری جو آیتیں ہیں ان کی تلاوت کرتا ہے۔ تو یہ ورسز کی ریسیٹیشن جو ہے اس سے معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں کتنی ہیں۔ کائنات میں ہر وجود خدا کے وجود پر دلیل ہے۔ ہر وجود، ہر موجود خدا کے وجود پر دلیل ہے۔ جو کچھ موجود ہے، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، فرض کریں جو کچھ بھی ہے، ایبسولوٹ مخلوقات جو موجود ہیں، ہر وجود جو ہے ہر موجود خدا کے وجود پر دلیل ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ موجود یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے۔ وجود یعنی ایگزسٹنس ہے، بنیادی طور پہ جو ایگزسٹنس ہے وہ ایک خالق کی ایگزسٹنس ہے، اسی کا وجود ہے، باقی سب موجود ہیں، نہیں تھے، ہیں، نہیں ہوں گے، مثلا کسی اور شکل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو لہذا ہر موجود اللہ کے وجود پر دلیل ہے۔ اس کو کھول کے بیان کرنا، جیسے نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے کائنات کی خلقت پہ بحث کی ہے، یہ ہے آیتوں کی تلاوت کرنا۔ یا مولا علی علیہ السلام فرشتوں کی خلقت پہ بحث کرتے ہیں، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں آیتوں کی تلاوت کرنا۔ یا پہاڑوں کی خلقت پہ مولا بحث فرماتے ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کائنات کی حقیقتوں کو کھول کھول کے بیان فرماتے ہیں، یا جو ان کے معجزات ہیں وہ بھی آیتوں کی تلاوت ہے بیسیکلی۔ شق القمر کا معجزہ چھوٹا معجزہ نہیں ہے، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہے بیسیکلی۔ لہذا ایسا رسول جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے اس کو بھیج دے ان کی ہدایت کے لیے۔ تو بس آیتوں کی تلاوت جو ہے، اس سے مراد گہرا مطلب جو ہدایت کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کی نشانیوں کو کھول کے بیان کرنا۔ کیسے خدا نے خلق فرمایا ہے، چونٹی کا وجود اس نے کیسے خلق کیا ہے، اونٹ کا وجود اس نے کیسے خلق فرمایا ہے، اس نے پہاڑوں کو کیسے خلق کیا ہے، وہ اعلیٰ حاصل قیاس۔ اسی طرح جو ہے وہ خلقت کے ایک ایک چیز کو، تو یہی وتیرہ، یہی سٹائل رہا ہے انبیاء کا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ بات حضور کی زندگی کے حوالے سے ظاہر ہے کہ آپ کی ذات تو پھر سب کے لیے نمونہ ہے، سب کے لیے سورس ہے۔ تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ، ان کا ایک کام ہے ہدایت کے لیے آیتوں کو بیان، آیتوں کی تلاوت کرنا، یعنی اللہ کی بکھری ہوئی کی نشانیوں کو، سائنس کو۔ مثلا میری گفتگو اللہ کا سائن ہے، آپ کا سننا خدا کی آیتوں میں سے ہے۔ کیسے خداوند عالم نے گوشت کے ایک لوتھڑے کو
گوشت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ آوازوں کو سنتا ہے. کیسے گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو بولتا ہے اور آوازیں پیدا ہوتی ہیں، ایسی آوازیں جو میننگ فل ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں. لہٰذا آیتوں کی تلاوت کرنا یعنی آیات الہی یعنی سائنس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کو کھولنا، اس کو بیان کرنا، یہ ہو جائے گا تلاوت آیات. ویسے جو ہے ریسیٹیشن آف ورسز وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، اس کا اپنا ایک ثواب ہے، اس کی اپنی ایک معنویت ہے، ایک اس کا اپنا ایک سلسلہ ہے. لیکن ہدایت کے لیے یہ مطلب تھوڑا سا قرآن کریم نے زیادہ گہرا ارشاد فرمایا ہے. اس کے بعد دوسری بات ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ. تو میرا نبی جو ہے وہ، یہ نبی جو ہے وہ کیا کرے؟ ان کی کتاب و حکمت سے تعلیم دے. کتاب اور حکمت پہ ابھی فی الحال زیادہ بحث نہیں کریں گے، اس کو اگلے مرحلے میں کریں گے. کتاب سے مراد تو یہی کتاب ہے جی، الکتاب قرآن کریم، اس کی تعلیم دینا. اس کی تعلیم دینا کس طرح تعلیم دینا، کس مقصد کے لیے؟ عرض کیا کہ جتنا بڑا انسان کا وجود ہے، خلقت ہے، اتنی ہی بڑی ہدایت کا سورس ہے یہ قرآن کریم. یعنی قرآن کریم میں کیا کچھ ہے، خود سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غالباً میں نے بیان بھی کی ہو لیکن ریپیٹ کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اپنے وجود میں ایک گہرے سمندر کی طرح ہے. ایسا گہرا سمندر کہ اگر اس کی گہرائی میں اترو گے تو جتنا گہرا جاؤ گے اس کی گہرائی میں اضافہ ہوتا جائے گا. اللہ اکبر. گویا اس کی گہرائی کو انسان نہیں پا سکتا، ایبسلیوٹ گہرائی ہے. اس کی عظمتوں کو دیکھنا چاہو گے تو انہ فی ام الکتاب. گویا قرآن کریم کا جو وجود ہے، اس کے اندر جو معارف ہیں، اس کے اندر جو مطالب ہیں، وہ کوئی حد نہیں ہے ان کی. لہٰذا یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو یہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے. یہ دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام ایک رسول کے بارے میں. اور وہ رسول کون ہے؟ یقیناً وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو یہ ہو گیا کتاب کی تعلیم دینا، اور یہ قیامت تک جاری ہے یہ سلسلہ. والحکمہ، حکمت جو ہے وہ وزڈم کو کہتے ہیں. اس پہ وزڈم پہ میں ذرا تھوڑا سا بعد میں گفتگو کروں گا. یعنی کتاب کی حکمت، کتاب اور حکمت کی تعلیم. اس کو حکمت کو یوں سمجھیں یعنی شعور، انسان کا جو انٹلیکٹ ہے، انسان کی جو بصیرت ہے، انٹیشن، انسان کا جو شعور کی طاقت ہے، پرسیپشن کی جو طاقت ہے، ریفلیکشن کی جو طاقت ہے، اس کی نرچرنگ جو ہے وہ اس لفظ حکمت میں موجود ہے. تو اس پہ دین نے کیا رہنمائی دی ہے وہ پھر انشاءاللہ میں تھوڑا سا بعد میں عرض کرتا ہوں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی جانوں کو پاک کرے. یعنی نبی کا کام ہے ان انسانوں کی جانوں کو، روحوں کو پاک کرے آلودگیوں سے، جہالتوں سے، ظلمتوں سے. تو تاکہ انسان جو ہے وہ بلندیوں کا، عظمتوں کا سفر کر سکے. اس تشریح کے بعد یہ جو سورہ بقرہ کی آیت 1-9 میں نے عرض کی ہے، اسی سے ریلیٹڈ آیتیں ہیں اور یہی مطلب ان میں بیان ہوا ہے. لیکن کچھ خوبصورت مطالب پہلو اور بھی ہیں، تو میں ان ساری آیتوں کو ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں مزید بھی عرض کرتے ہیں. پھر ہے سورہ بقرہ ہی میں 151 آیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے اس میں بھی گفتگو کی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ ہم نے تمہارے مابین رسول کو بھیجا جو تمہیں میں سے ہے. یتلو علیکم آیاتنا، یہ ہماری آیتوں کی تمہارے لیے تلاوت کرتا ہے. یزکیکم، تمہاری جانوں کو پاک کرتا ہے. یعلمکم الکتاب والحکمہ،
کتاب و حکمت کی تمہیں تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ عجیب خوبصورت مطلب ہے اس آیت کے اس حصے میں، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ گویا اس کا علم جو ہے وہ جاری و ساری ہے، انسان کیا کچھ نہیں جانتا اور پیغمبر کیا کچھ تعلیم دے رہے ہیں، کوئی حد نہیں ہے اس کی۔ اچھا، یہاں پہ جو ایک مطلب ہے جو پچھلی آیت اور اس آیت میں تھوڑا سا ذرا قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس آیت میں یزکیکم پہلے ذکر ہوا ہے، اور وہ جو پہلی آیت تھی اس میں یزکیہم بعد میں ذکر ہوا ہے۔ پہلے ذکر ہوا ہے کتاب و حکمت کی تعلیم، اور اس کے بعد ہے جانوں کا تزکیہ کرنا۔ یہاں پہ ہے کیا کہتے ہیں، نہیں معاف کیجیے گا، ہاں بلکہ ایسے ہی وہ کیا ہے، یزکیکم یعنی تزکیہ کا پہلے ذکر کیا ہے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم جو ہے اس کا ذکر بعد میں ہوا۔ اس سے مفسرین جو مراد لیتے ہیں وہ یہی ہے کہ دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اگر انسان کے پاس علم آ جائے، حکمت آ جائے اور اس کی جان پاک نہ ہو تو تباہی ہے، انسان جو ہے وہ تباہی کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ خالی جہاں علم آتا ہے وہاں پہ سوائے فساد و تباہی کے کچھ اور نہیں ہے۔ اسی طرح اگر انسان صرف اپنے نفس کی پاکیزگی پہ توجہ رہے اور علم و حکمت حاصل نہ کرے تو وہ انسان بھی ناقص ہے۔ دین چاہتا ہے کہ دونوں چیزیں انسان جو ہے اپنی ہدایت کے لیے حاصل کرے، تزکیہ نفس اپنی جان کو پاک کرنا، اور کتاب و حکمت کی تعلیم، یعنی اسلام کا جو قرآن کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، ایجوکیشنل جو گراؤنڈس ہیں اس میں ایجوکیشن بھی ہے اور ساتھ ساتھ پیوریفیکیشن بھی ہے۔ پیوریفیکیشن یعنی تزکیہ نفس، جانوں کا پاک کرنا۔ یہ دو آیتیں ہو گئیں۔ تیسری آیت جو اسی ہی تقریباً سٹائل سے بیان ہوئی ہے، اس میں کچھ اور خوبصورت مطالب بھی ہیں، وہ ہے سورہ آل عمران 164۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا۔ احسان یہ بڑا لفظ ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ وہ اللہ جس نے کائنات میں اتنی نعمتیں دی ہیں تو کہیں یہ نہیں فرماتا، یہ ورڈنگ جو ہے نا یہاں پہ استعمال فرمائیے کہ ہم نے احسان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نعمت بہت ہی مختلف ہے، یہ نعمت بہت ہی عظیم الشان ہے، وجود کی نعمت ہے، وجود کے اندر جو نعمتیں ہیں، وجود کے باہر جو نعمتیں ہیں، یہ سب کے حوالے سے لقد من اللہ، اور یہ عظیم ترین جو نعمت احسان کیا ہے کس پر ہے؟ صاحبان ایمان پر ہے، صاحبان ایمان مومنین پر ہے۔ تو کچھ اللہ کے احسانات تو عام انسانیت پر ہیں، سب مخلوقات پر ہیں۔ رزق اس کا سب کے لیے ہے، مثلا فرض کریں سورج کی روشنی سب کے لیے ہے، پانی سب کے لیے ہے، آواز سب کے لیے ہے، لیکن یہاں فرما رہے کہ مومنین ایک خاص گروہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، ان پر سب سے بڑا جو اللہ کا انعام ہے، بلیسنگ ہے، وہ کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، یعنی رسالت عظیم ترین نعمت ہے، یعنی ہدایت عظیم ترین نعمت ہے۔ اسی سے متصل کریں گے تو قرآن کریم عظیم ترین نعمت ہے، اور اسی کی جو کنٹینیوشن ہے وہ امامت و ولایت عظیم ترین نعمت ہے۔ یہ وہ عظیم ترین نعمت ہے جو ساری نعمتوں سے بالاتر ہے۔ یہ ساری نعمتیں چونکہ ایک ہی نقطے کا محور ہے، اور وہ ہے ہدایت۔ ہدایت یعنی رسالت یعنی ہدایت، قرآن یعنی ہدایت، امامت و ولایت یعنی ہدایت، لہٰذا یہ نعمت جو ہے عظیم ترین نعمت ہے۔ رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیات، جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس سے پہلے انسان گمراہی میں تھا، تو رسول اکرم کا وجود مبارک جو ہے وہ ساری انسانیت کے لیے رحمت کا باعث ہے۔
اچھا یہاں پہ ایک نقطہ اور بھی میں عرض کرتے چلا جاؤں. یہ آپ نے لفظوں پہ اگر غور کریں تو وہ جو پہلی آیت پڑھی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، رسول جو انہی میں سے ہے. پھر جو آیت آپ کی خدمت میں پڑھی ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، رسول جو تم میں سے ہے. اور یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی، اس میں ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، وہ جو انہی میں سے ہے. یہ جو ہے نا، میں ایک اور آیت یہاں پہ اضافہ کر کے تو اس نقطے کو بھی تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے کیا مراد ہے. وہ ہے سورہ جمعہ کی دوسری آیت. وہ کیا ہے؟ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہی آیت ہے، لیکن اس میں ایک اور پہلو کی طرف بھی اشارہ کیا گیا. اللہ وہ ہے، والذی بعث، اللہ وہ ہے. یہ اللہ کا جو تعارف ہے، اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، تو تعارف کا ذریعہ یہاں پہ بنا رہا ہے. کس کو؟ اس ہستی کو جس کو اس نے مبعوث فرمایا ہے. یہ بہت ہی خوبصورت ہے. ایک دفعہ کوئی مثلاً عام ہم انسانی معاشرے میں دیکھتے ہیں، آپ کسی کا تعارف پوچھتے ہیں جی آپ کون ہیں، تو وہ اپنا نام بتاتے ہیں یا فرض کریں اور کوئی چیزیں بتاتے ہیں. ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ کسی اور کے توسط سے اپنا تعارف کرواتا ہے کوئی بندہ. تو فلاں صاحب کو آپ جانتے ہیں؟ جی جی جانتے ہیں، میں ان کا یہ لگتا ہوں، میرا ان کے ساتھ یہ ریلیشن ہے. تو آپ جلدی اس بات کو پک اپ کر لیتے ہیں اگر آپ کسی کو نہیں جانتے. یہاں عجیب ہے، عجیب شان ہے پیغمبر اکرم کی کہ اللہ نے تعارف کروایا ہے اپنا کس کے ذریعے؟ اپنے حبیب اکرم کے ذریعے، اس رسول کے ذریعے جس رسول کو اللہ نے کائنات کے لیے ہادی قرار دیا. والذی، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے، سبحان اللہ، اللہ وہ ہے. کون ہے اللہ؟ بعث فی الامیین، امیوں میں اللہ نے بھیجا. امی یعنی جو لوگ، میرا مطلب ہے جاہل بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جو ہدایت سے دور لوگ ہیں ان یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. واٹ ایور، اس کی ابھی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. والذی بعث فی الامیین یعنی وہ لوگ جو ہدایت کے محتاج ہیں، آپ کلی یہ ترجمہ کر سکتے ہیں. امیوں میں بھیجا اللہ نے رسولا، اللہ اکبر، رسول کو بھیجا جو کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ. اچھا اب آتے ہیں یہ جو ورڈنگ اور ٹرمینالوجی جو استعمال ہوئی ہے، رسولا منکم، رسولا من انفسہم، رسولا منہم. رسولا منہم 2 دفعہ آیا ہے، سورہ جمعہ میں بھی یہی استعمال ہوا ہے. رسول جو انہی میں سے ہے یعنی لوگوں ہی میں سے ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے. دیکھیں اللہ کے نظام میں قائد 2 طرح کے ہوتے ہیں. ہادی یا قائد کہہ لیں، وہ لوگ جن لوگوں کو دعویٰ ہوتا ہے راہبری کا، لیڈرشپ کا، وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو انسانوں کے اندر اس طرح رہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے میں اور اس میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے، یعنی اس کو اپنا ہی سمجھتے ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت مطلب ہے کہ وہ ہستی جو کائنات میں عظیم ترین ہستی ہے، اس کو ہم نے اس طرح ہادی بنا کر بھیجا ہے کہ تم ریلیکٹنٹ نہ ہو، تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو اس تک پہنچنے میں. ایسا بابرکت وجود ہے، ایسا کریم وجود ہے، ایسا رحیم وجود ہے. یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ آتے تھے باہر سے، مختلف علاقوں سے، جو نہیں جانتے ہوتے تھے پیغمبر کو، تو پیغمبر اپنے چاہنے والوں کے درمیان میں بیٹھے ہوتے تھے، تو باہر سے آنے والا پوچھتا تھا من ہو محمد، تم میں محمد کون ہے؟ یہ ہے منہم، یہ ہے منکم، یہ ہے من انفسہم، کہ جو لوگوں میں بیٹھا ہوا ایسا ہو کہ لوگ اس میں اور خود میں کوئی جدائی محسوس نہ کریں. اللہ اکبر، اتنا عظیم رتبہ. اور لیکن ہدایت کے لیے، بس دین کی ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ جو کوئی بھی دین کا ہادی ہو
لوگوں میں ایسے ہو کہ لوگ اس کو اپنے سے دور نہ محسوس کریں، اپنے جیسے ہی سمجھیں، لیکن اپنے جیسے کا یہ تصور نہیں ہے کہ ہماری طرح ہی ہے، مثلا ساری خصوصیات میں ہماری طرح ہے، نہیں، 180 درجے مختلف ہے۔ یہ وہ ہے جس کے وجود پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، یہ وہ ہے جو تمام تر انسانی کمالات کا مرکز ہے۔ ایسے ہاں ظاہر میں تو سارے انسان ایک جیسے ہیں، باطن میں بنیادی فرق ہے، تو فرق بھی ظاہر ہے کہ بہت بڑا فرق ہے۔ تو لہٰذا عرض کروں گا اس فی الحال کی گفتگو جو ابھی تک ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے خود سازی، دو اینگل ہیں خود سازی کے، ایک ہے اپنی جان کو پاک کرنا، اپنی جان کو اس قابل بنانا کہ یہ بلندیوں کا سفر کر سکے، اور دوسرا کتاب و حکمت یعنی ایجوکیشنل سسٹم پہ۔ اچھا، اب یہ پاکیزگی کہاں کہاں سے کون کون سی پاکیزگی مراد ہے؟ اس کو آپ مختلف اس کی ڈائمنشنز لے سکتے ہیں۔ نمبر 1، روح پاک ہو، اس کے لیے عبادت چاہیے، اس کے لیے اللہ کی بندگی چاہیے، اللہ کی اطاعت چاہیے، خدا کا ذکر ہے، دعائیں ہیں، تلاوت ہے قرآن کریم کی، ولا حاصل قیاس، اس طرح یعنی عبادات میں انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کوشش کرے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت یعنی اپنی روح کو پاک کرے، اس کو گناہوں کی طرف نہ جانے دے، اس کو وہ جو میں نے ابھی عرض کیا نا، پیٹی ایشوز، چھوٹے چھوٹے ایشوز کے لیے انسان مر جاتے ہیں، مارتے ہیں ایک دوسرے کو، خدا معاف کرے۔ تو اس روح کو پاک کرنا یزکی کم، تزکیہ کا ایک ڈائمنشن اس کی یہ ہے۔ ایک ڈائمنشن اس کی ہے وہ ظاہر ہے کہ ظاہری اعمال سے اس کا تعلق نہیں، روح سے تعلق ہے، وہ ہے فکر کا پاک ہونا، عقیدے کا پاک ہونا، انٹینشن کا پاک ہونا، نیتوں کا پاک ہونا۔ نیتیں کب پاک ہوتی ہیں؟ جب نیت میں قربتاً اللہ ہو، ہر چیز قربتاً اللہ ہو۔ کاش انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ قربتاً اللہ ہو۔ تزکیہ کی دوسری ڈائمنشن عقیدے کا پاک کرنا ہے، بلیف سسٹم کا پاک ہونا ہے، بلیف سسٹم کا میچیور ہونا ہے، بلیف سسٹم جو ہے آپ کا وہ بالکل واضح اور کلیئر ہو۔ تو یہاں 3 چیزیں ہو گئی، ایک روح کا پاک ہونا، 2 ارادوں کا پاک ہونا، تیسرا بیلیف کا پاک ہونا۔ بیلیف جو ہے اس میں مکسچر نہ ہو، یہ بھی مان لیا وہ بھی مان لیا، نہیں، بہت کلیئر، کرسٹل اینڈ کلیئر، واضح ہو آپ کا عقیدہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں تو کیوں ہیں؟ قرآن کریم آخری کتاب ہے تو کیوں ہیں؟ علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کے قائل ہیں تو کیوں ہیں؟ دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تو جو فرمائی تو یہ ہے تزکیہ۔ تزکیہ کی مختلف ڈائمنشن ہو گئی، روح کا پاک ہونا، عقیدے کا پاک ہونا، خیال کا، انٹینشن کا پاک ہونا۔ لہٰذا یہ متعلق ہے روح کے ساتھ۔ تو روح کا پاک کرنا ایک پہلو ہے انسان کی ہدایت اور انسان کا بلندیوں کی طرف سفر کرنے کے حوالے سے، دوسرا ہے کتاب اور حکمت۔ اب تھوڑا سا جو ہے نا حکمت کے حوالے سے میں ابھی گفتگو عرض کروں گا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ حکمت جو ہے اس کا تعلق شعور سے ہے، اس کا تعلق جو ہے عقل سے ہے، اس کا تعلق فکر سے ہے، پرسیپشن سے ہے، کنٹمپلیشن سے ہے، کمپریہنشن سے ہے، انٹیوشن سے ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 300 آیات ہیں جن میں توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان کچھ غور کرے، میڈیٹیٹ کرے، سوچے، فکر کرے، مطلب ہے عقل، تفکر، تدبر، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن چاہتا ہے کہ انسان کی عقل کی پرورش ہو، یہ عقل بالغ ہو جائے، یہ عقل صاف ستھری ہو جائے، یہ عقل پیور ہو جائے۔ لہٰذا اس اعتبار سے
جو وجود کے اندر جو ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، جس کو بعض علماء کہتے ہیں باطنی پیغمبر ہے، وہ عقل ہے، وہ بصیرت ہے۔ اور لفظ عقل جو ہے قرآن کریم میں مثلا یا عقلون تعقلون فرماتے ہیں کہ یا عقلون 23 بار آیا ہے، تعقلون 24 بار آیا ہے، یعنی یہ الفاظ اس قدر فکرا تتفکرو یتفکرون یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تفکر کرو۔ افلا یتدبرون القرآن، سورہ النساء کی آیت 82 ہے، کیا تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ سارے لفظ جو ہیں تقریباً ایک ہی مفہوم دیتے ہیں، کچھ باریکیاں ہیں انشاءاللہ پھر اس پہ کسی وقت عرض کریں گے آپ کی خدمت میں۔ تو کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے، سورہ صاد کی آیت 29 ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اللہ نے ایک مبارک کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ اس کی آیتوں میں تدبر کرو، غور و فکر کرو، تعقل کرو، یعنی وہی بصیرت سے کام لو، غور کرو اللہ نے کیا آیتیں بھیجی ہیں۔ یا سورہ محمد کی آیت ہے 24، بہت ہی خوبصورت ہے اسی مورد میں، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں؟ why they don't contemplate, why they don't want to comprehend؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ کوئی لاک لگے ہوئے ہیں؟ یعنی جو دل کھلے ہیں وہ تدبر کرتے ہیں قرآن پہ۔ لہٰذا ہدایت کے حوالے سے دین کی خواہش ہے کہ انسان کی عقل کی پرورش کی جائے۔ پرورش عقل کے لیے ہم نے کتنا انتظام کیا ہے، ہم زندگی کے اپنے چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ کتنا بزی ہیں، اور عقل کی پرورش آج جس ایجوکیشنل سسٹم کے اندر ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، کیا واقعی اس میں اس بات کی گنجائش ہے کہ انسانی عقل کی پرورش اور اس کی نرچرنگ کے اوپر ہم نے کو توجہ دی ہو؟ تو یہ پرورش عقل پہ بہرحال اس پہ آیات تو بہت ساری ہیں، اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہم کریں گے بعد میں۔ تو لہذا یہ جو تہذیب نفس کا پروگرام ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم کا پروگرام ہے، اس میں انسانی عقل و فکر کی ترقی، اس کی پرورش، اس کو بلندیوں پہ لے جانا، یہ دین کا بنیادی ترین ایجنڈا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے نفس کی اصلاح کریں، اپنی خود سازی کا جو عمل ہے اس میں یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ تہذیب نفس کو پاک کرنا، یہ پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس نفس سے نقائص کو دور کیا جائے، اس میں جو شارٹ کمنگز ہیں ان کو محو کیا جائے۔ لہٰذا یہ دو نکاتی ایجنڈا ہے رسالت اور بعثت کا، اور بہت ہی خوبصورت ایجنڈا ہے، اگرچہ اس کی مختلف اس کے جو اینگل ہیں قرآن کریم نے اس پہ بہت ہی خوبصورت انداز سے بحث فرمائی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ اپنی نشستوں میں کریں گے۔ لہٰذا یہ ہے وہ روٹ جس کے ذریعے ہم اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو پاک کریں، اپنی روح کو پاک کریں، اپنے خیالات کو پاک کریں، علم حاصل کریں، قرآن پہ تدبر کریں۔ عقل کی پرورش جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ عقل کی پرورش اگر ہو جائے تو انسان کائنات کے سیکرٹس کو، کائنات کی حقیقتوں کو، کائنات کے اندر موجود اللہ کی آیتوں کو انسان پڑھ بھی سکتا ہے، اور انسان جو ہے سمجھ بھی سکتا ہے، اور انشاءاللہ اس معاملے کو ہم نے لے کے اگلی نسلوں تک پہنچانا بھی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے میرا خیال ہے انشاءاللہ کافی ہے، آئندہ گفتگو جو ہے وہ اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔